برج اسد اور جوپیٹر کے ٹرانزٹ کی ہم ویڈیوز بنا رہے ہیں. اس سے پہلے ہم نے تمام حمل، سور، جوزہ، سرطان کی بنائی. اب ہم برج اسد کے بارے میں ڈسکس کریں گے. جوپیٹر کا ٹرانزٹ تمام بروج والوں کے لیے موسٹلی بینیفیشل ہے سلسلہ، اور جن کے ذائچے میں کچھ کمپلیکیشن ہے، یہ جوپیٹر نیگیٹو گھروں میں آپ کا ٹرانزٹ کر رہا ہے، تو ان کے لحاظ سے بھی ریمیڈیز کر کے اس کو انہینسمنٹ لی جا سکتی ہے. تو 8ویں گھر میں حالانکہ ٹرانزٹ اچھی نہیں سمجھی جاتی، لیکن 8ویں گھر کی انرجی کو بھی سمجھنا ضروری ہے. 8ویں گھر کی انرجی جو ہے ٹرانسفارمیشن کی انرجی ہوتی ہے، اور جوپیٹر آپ کے 8ویں اور 5ویں گھر کا حاکم ہے. تو 8واں گھر آپ کا جو جہاں پہ حادثات، پریشانی، آبسٹیکل کو ظاہر کرتا ہے. اس کے ساتھ آپ کا 8واں گھر سسرال کے معاملات اور آپ کے جو ہے وراثت کے معاملات کو ڈیل کرتا ہے. جن اسدی افراد کے وراثتی معاملات کے ایشو چل رہے ہیں، یہ وقت اچھا ہے، گولڈن ٹائم ہے کہ وہ بیٹھ کے ان ایشوز کو ریزالو کر سکیں گے اور باہمی ہم آہنگی سے مسائل حل ہو سکیں گے. اس حد تک کہ آپ کے ذائچے میں کیسے پرومس بنے ہیں، تو کوئی شک نہیں ہے کہ آپ اپنی وراثتی ورثے سے اچھا رزلٹ حاصل کر سکتے ہیں، اور باہمی کوارڈینیشن بغیر لڑائی جھگڑے کی شکلیوں سے مس انڈرسٹینڈنگ پیدا کیے مسائل کو حل کر سکیں گے. اور 5ویں گھر کے لحاظ سے اگر آپ کو، کیونکہ یہ مکس رزلٹ دے گا، 8ویں 5ویں کا مکس رزلٹ دے گا، اور 5th ہاؤس میں آنے کی وجہ سے آپ کی اولاد، محبت، نام کے معاملات میں کچھ مسائل بھی آ سکتے ہیں، تاج چڑھا ہو سکتا ہے. بچوں کے ساتھ کچھ کوارڈینیشن میں کچھ مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو سکتی ہے. اولاد کے معاملات میں کچھ آپ کو نیگیٹو کرما سے افیکٹ کا محسوس ہو سکتا ہے. لہٰذا اولاد کے معاملات میں کوشش کریں کہ کچھ مس انڈرسٹینڈنگ نہ پیدا ہو، غلط فہمی نہ پیدا ہو. تو جوپیٹر کے اسپیکٹس جہاں پہ پیدا ہوں گے، 12ویں، دوسرے اور چوتھے گھر پہ اسپیکٹ پڑیں گے بالترتیب. اور 12ویں گھر پہ ایکسپیکٹ پڑے گا تو آپ کا بیرون ملک سفر کے لحاظ سے، امیگریشن کے لحاظ سے، امپورٹ ایکسپورٹ کے معاملات کے لحاظ سے، یا انویسٹمنٹ کے معاملات میں کانشیس رہنے کی ضرورت ہے. آپ کوشش کریں کہ اگر انویسٹمنٹ کرنے لگیں تو جوپیٹر آپ کو انہینسمنٹ دے رہا ہے، موقع دے رہا ہے، تو کوشش کریں کہ پہلے اس کو تھورلی اسٹڈی کر لیں کہ آپ کی انویسٹمنٹ آپ کو کس لیول تک جا سکتی ہے، کتنا گروتھ دے سکتی ہے. اس کا انالیسس کرنے کے بعد کوئی فیصلہ کریں. اور 12واں گھر آپ کے کچھ قانونی معاملات کے ساتھ بھی ظاہر کرتا ہے، اس کے ساتھ ہسپتال کے اخراجات. تو لہٰذا 8ویں 12ویں کا کمبینیشن بن رہا ہے، تو ہیلتھ پہ فوکس رہنے کی ضرورت ہے. ہیلتھ کے لحاظ سے کوئی ایشوز نہ آئیں، کمپلیکیشن نہ آئے، کوئی مسائل نہ آئیں. اگر کوئی ایشو آتا ہے تو فوری طور پر اس کو ایڈریس کریں، اس کو لیو نہ کریں، اس کو چھوڑیں نہ، اور اس کو اگنور نہ کریں. دوسرے گھر پہ آئے گا، رسپیکٹ پڑے گا، تو فیملی ایشوز ہائی لائٹ ہو سکتے ہیں. فیملی کے لحاظ سے آپ کوشش کریں گے، اس وقت آپ اچھی کوشش، مثبت کوشش کریں گے تو آپ کو فیملی کا تعاون حاصل ہوتا ہے. اور جو بیٹھ کے پیچیدہ مسائل جو ہیں آپ کے پہلے پیچیدہ یا ماضی کے پیچیدگیاں پیر چکی ہیں، مسائل کا پیچیدہ ہو چکے ہیں، ان کو بیٹھ کے گفتگو شنید سے حل کر سکیں گے. کوئی اچھی گیدرنگ ہو سکتی ہے فیملی کے اندر، اچھے فنکشن میں جا سکتے ہیں، کھانا پینا مل کے ہو سکتا ہے. اور آپ کے بولنے کے لحاظ سے، آپ کی ورڈنگ کے لحاظ سے آپ لوگوں پہ اچھا تاثر پیدا ہوگی. جوپیٹر اچھی بلیسنگ سے آپ کو اچھا رزلٹ دے سکے گا. تو لہٰذا کوشش کریں کہ آپ اچھے اپنے تعلقات کو بہتر استعمال کریں، اور جوپیٹر کی انرجی کو مثبت طریقے سے استعمال کریں. 4th ہاؤس پہ اسپیکٹ پڑے گا تو زمین پراپرٹی کے ایشوز. اوورآل یہ جو ٹرانزٹ شاید ظاہر کر رہا ہے کہ زمین سے ریلیٹڈ، وراثت سے متعلقہ ایشوز، یہ چیزیں ہائی لائٹ ہوں گی، اور ان ایشوز کو ہم بیٹھ کے اچھی طریقے سے ریزالو کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کو جن ذہنوں میں مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوئی ہے، وہ بھی اس وقت کو اچھی طرح یوز کر کے اس کی انرجی کو یوز کر سکتے ہیں. اور خصوصی طور پر جوپیٹر کے لحاظ سے اگر 8th ہاؤس کا دیکھا جائے، 8th ہاؤس میں ایکسپینشن اگر دے گا تو یہ آپ علوم مخفی روحانی معاملات میں بھی ایکسپینشن دے گا. تو اس ایکسپینشن کو جو لوگ روحانی طور پہ اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں اور مخفی علوم کے لحاظ سے ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، ان کے لحاظ سے یہ بڑا گولڈن ٹائم ہے. اسے خصوصی طور پہ لوہی مفتی بنوا سکتے ہیں اور دیے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں. آپ کا شکریہ ہمیشہ.